اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور اے محبوب، آپ ان یہودیوں سے اس بستی کے رہنے والوں کا حال پوچھئے جو دریا کے کنارے آباد تھے۔ جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع تھا، پھر بھی شکار کرنے لگے۔ جب ہفتے کے دن ان کی زیادہ مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئیں ان کے سامنے آتیں، اور جو ہفتے کا دن نہ ہوتا وہ ان کے سامنے نہ آتی، ہم اسی طرح زیادہ مچھلیاں بھیج کر انہیں آزماتے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو وہ بولے، یہ نصیحت تمہارے رب کی بارگاہ میں معذرت پیش کرنے کے لیے ہے تاکہ ہم پر برائی سے نہ روکنے کا الزام نہ رہے، اور اس امید پر کہ شاید وہ نافرمانی سے باز آ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب وہ حد سے بڑھنے والے اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں مبتلا کر دیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب انہوں نے اس کام سے سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، یعنی ہفتے کے دن شکار کرتے رہے، تو ہم نے ان سے فرمایا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے یہودیوں کو اپنا حکم سنا دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیں گے، بے شک آپ کا رب نافرمانوں کو ضرور بہت جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے زمین میں یہودیوں کو کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ لوگ نیک ہیں جو آپ پر ایمان لائے، اور کچھ لوگ دوسری طرح کے ہیں یعنی جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اور ہم نے انہیں نعمتیں اور کبھی تکلیفیں دے کر آزمایا تاکہ وہ فرما برداری کی طرف لوٹ آئیں۔
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان نیک لوگوں کے بعد ایسے نااہل لوگ ان کے نائب بنے جو توریت کے وارث ہوئے، وہ بطور رشوت اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس ویسا ہی مال اور آ جائے تو وہ اسے بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے توریت میں یہ عہد نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہیں گے، اور جو کچھ توریت میں ہے وہ اسے پڑھ چکے ہیں، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین۔ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، تو بے شک ہم نیک لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے طور پہاڑ کو ان پر سائبان کی طرح بلند کیا اور وہ سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں جو عطا کیا یعنی توریت اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے یاد کرو اور اس پر عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔